میں ازل سے منتظر تھی کبھی ہو کے میرے حصے پہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہاں سے چشمہ ابلنا ہے، لیکن اے اسماعیل تیرے قربان جاؤں تو بڑا دیر سے پہنچا ہے، میں تو کب کی منتظر کی، بس ایڑیاں رگڑنے کی دیر سے چشمہ جاری ہو گیا، پہاڑیاں کم کی کھڑی کی سوال بروا کی، اور اسی انتظار میں تھی کہ نبی کی بیوی اور نبی کی گھر والی آئے اور وہ یہاں آ کے ذرا دوڑے، وہ جہاں آ کے ذرا توجہ کرے پانے کی تلاش میں، تاکہ یہ دوڑے اور کیا کرتا کہ ان کے قدموں کی وجہ سے مجھے اللہ چھت دے دے، کیا چھت ملے؟ کوئی حاضرہ اپنے کام کے لیے، اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے جب وہ دوڑی، کیونکہ نبی کے لیے دوڑ رہی تھی، نبی کی خدمت کے لیے دوڑ رہی تھی، اگرچہ اماں تھی لیکن پیچھے بیٹے میں نبوت بھی تو تھی نا، نبی کی خدمت کے لیے جب دوڑی تو خدا کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا اب یہ پہاڑیاں عام نہیں رہی، اب میری نشانیاں بن گئی، اب حاجی آئے گھر سے پیسے لگائے اور آگے دوڑے، بولا مجھ سے پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، پانی تو ملی ہے، کولر لگے ہوئے، کیوں دوڑے؟ فرمایا تو پانی کے لیے نہیں دوڑنا، اب ایک ادا یاد کرنے کے لیے دوڑنا ہے، ایک سنت ادا کرنی ہے، ایک طریقہ اپنانا ہے جو میری بندی نے میرے بندے اسماعیل کے لیے جو عمل دہرایا تھا، اگر وہ آج آپ کے حاجی عمل ہی دہرائے گا اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس پہاڑی پہ دوڑنے میں کیا جناب اللہ کی عبادت ہے، کیا عبادت ہے، کیا عبادت ہے؟ لیکن نہیں، کیونکہ وہ پیارے بڑے ہیں، تو جو پیارے ہوں جو ان سے منسوب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور میں دوڑوں اس سے ذرا، اور وہ پہاڑیاں بھی پتہ نہیں کب کی منتظر ہوگی، اور انہیں سن رکھا ہوگا کہ ہم نے صفا اور مروہ بننا ہے، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دینا ہے، وہ پتہ نہیں کب کی منتظر ہوگی، اور کسی سے نہ حاجہ دوڑی ہوگی، وہ کہتی ہوگی حاجہ بڑی دیر کرتی تو نے آپ نے آتے بڑی دیر لگا دی، ہم تو مدتوں سے منتظر تھی، اور ہم کب کی اس انتظار میں تھی، تو آ تو دوڑ، ہم تیرے قدم چومیں، ہم تیرے کلیوں کا بوسہ لیں، تاکہ تو دوڑے اور تیرے قدموں کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی مقدس کر دے، اللہ ہمیں بھی مقدس کر دے، وہ مقدس ایسی بنی کہ کہا اب وہ میری نشانیاں ہیں، اب وہ میری نشانیاں ہیں، تو فرمایا اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ رہا ہوں تیرے کہنے کے مطابق جہاں انسان کو درکنار کوئی جانور اور کوئی پرندہ اور کوئی درخت تک نہیں ہے، یعنی تو اب ان کی حفاظت فرمانا، اور خدا نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ابھی چند دن ہی گزرے تھے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، وہاں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا جاؤ جا کے دیکھو یہاں پانی ہے دائیں بائیں، جب وہ دیکھنے آئے تو کیا دیکھنے کہ پانی کا چشمہ ہے، اور وہاں ایک خاتون اپنا چھوٹا سا بچہ لیے بیٹھی ہے، انہوں نے یہاں پانی ہے، وہ قریب آئے اور حضرت حاجرہ سے آ کے عرض کی اے نیک مقدس خاتون ہے، نیک بی بی، تو جو تلے تنہا بیٹھی ہے اور بچے کو اپنے ساتھ لپیٹ کے بیٹھی ہے، تیری حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑے دن گزر گئے، بڑے دن گزرے کہ جو ہوائیں چل چل کے اور جو ریت کے ذرے اٹھ اٹھ کے تیرے مبارک بالوں میں جڑ گئے، تیری حالت دیکھ کے کو لگتا ہے تجھے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اگر تیری اجازت ہو تو ہم یہاں رہ کے یہ پانی پی لیں، ہم پانی پی لیں۔ حضرت حاجر فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے، تمہیں رہنے کی اجازت ہے۔ جب انہوں نے پانی پیا اور جب وہ آب شفا اندر اترا، جب وہ اترا اور اس نے اترتے دنیا اندر کی اتنی تبدیل کی، کہیں اور جا رہے تھے، انہوں نے کہا ہے حاجہ اگر تو پسند کرے تو اجازت دے اللہ کی بندی،
اے ایک مقدس بیٹے کی ماں اگر تو کہے تو ہم اسی شہر میں نہ ٹھہر جائیں، ہم ادھر نہ ٹھہر جائیں، ہم یہیں پہ ٹھہریں اور ہم یہاں رہ کے تمہاری خدمت کریں اور ہم یہاں سے پھر پانی بھی پیتے رہیں، اگر تو کہے تو ہم رہ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا رہ جاؤ۔ جب وہ وہاں رہے تو سیدنا ابراہیم کی یہ دعا پوری فجعل افئدۃ من الناس کہ اللہ میں بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ اللہ نے وہ محبت والا وعدہ پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ قافلہ جو کہیں اور جا رہا تھا، قربان جب وہ آگے نہیں گیا، وہیں آ کے بس گیا، وہیں آ کے وہ وہاں آ کے بسا، وہ وہاں آ کے بسا۔ خدا نے ان کے دلوں میں ان کی محبت پہلے بسا دی تھی، وہاں آ کے بس گئے، پھر ساری زندگی وہیں رہے، پھر وہیں اولاد فرمان چڑھی۔ اسی قبیلے میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، وہیں آپ کا نکاح ہوا۔ تو اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی اتنی لمبی ساری فجعل افئدۃ من الناس کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ وہ محبت بھی پیدا ہو گئی۔ خدا نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جو میری رضا کے لیے اور جو میرے اوپر بھروسہ کر کے، جو میرے اوپر توکل کر کے کام کرتے ہیں، ظاہراً تو نظر یہ آتا ہے کہ بھئی اب اس کے بعد ناکامی ہے، اب اس کے بعد نا امیدی ہے، اس کے بعد مایوسی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے، اس کے بعد زیرو ہے اس کے بعد۔ لیکن جب وہ توکل خالص میرے اوپر کرتے ہیں، بس چند لمحے گزرتے ہیں، وہ جو اندھیرا ہوتا ہے مجھے اپنے نور سے چمکا دیتا۔ میں اسے اپنے نور سے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ مسجد کے قریب آباد ہونا، جو لوگ آپ آئے وہ دوبارہ سنیں، مسجد کے قریب لوگوں کا گھر ہونا یہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے۔ اور آپ کو مبارک ہو جن کے گھر مسجد کے قریب قریب ہے جہاں وہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ نے بتا دیا جو مسجد کے قریب ہوتے ہیں، مسجد کے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اور پھر جو نماز پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور اگلی بات اسماعیل علیہ السلام کی بات دعا سے جو ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، خدا کے گھر کے قریب آتے ہیں، خدا دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اور وارزقہم من الثمرات، جو مسجد کے قریب آتی بات آباد ہوتا ہے، اللہ کا توکل کر کے اللہ ان سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اللہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جب پھر زیادہ عطا کرتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یشکرون، پھر وہ شاکر بن جاتے ہیں، پھر وہ شکر کرتے رہتے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں آ کے ان کی ساری سے سر جھکاتے رہتے ہیں۔ جب اس مقام پر آتے ہیں تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ دینا بس کر جاتا ہے؟ نہیں، یہ اس کا اپنا فرمان ہے، قاعدہ اور قانون ہے، یہ اس کا اپنا وعدہ ہے۔ تو سمجھا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تم جیسے جیسے شکر کرتے جاؤ گے لازیدنکم، پھر میں تمہارے لیے اور بڑھاتا جاؤں گا، اور دیتا جاؤں گا، اور ترقی دیتا جاؤں گا، اور وسعت کرتی جائے گی، اور رزق پھیلتا جائے گا، عمر پھیلتی جائے گی، محبت پھیلتی جائے گی، امن پھیلتا جائے گا، پیار اخلاص پھیلتا جائے گا، نیکی پھیلتی جائے گی۔ لئن شکرتم، شرط پہلی یہی کہ اگر تم شکر کرو گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ کہتا ہے تمہیں زیادہ دوں گا۔ انہوں نے پانی کے چند بوند پی کے ایسا شکر کیا، انہوں نے شکر کیا، لازیدنکم، اللہ نے پھر وہ زیادتی، وہ بڑھوتری، اللہ نے پھر وہ ایسی بڑھائی کہ اب قیامت تک ان کا نام روشن ہے، اب ان کے تذکرے ہی تذکرے، اب ان کی یادیں ہی یادیں۔ لئن شکرتم، وہ ایک بوند پانی کا شکر ہے۔ سمجھ میں آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ لئن شکرتم، وہ جو ایک گھونٹ پانی کا پہلا ماں اور بیٹے نے دیا تھا، وہ اس ایک شکر کی یہ عطا ہے جب قیامت تک لے کے باقی